لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. ہمارے ایک استاذ نے، پٹھان استاذ ہیں بڑے، ابھی بھی اللہ ان کی عمر میں برکت دے، 15-20 سال پرانا، بلکہ اس سے بھی شاید پرانا واقعہ ہوگا، ہم چھوٹے تھے، انہوں نے ہم سے قربانی کا بکرا منگوایا نا، 2 دن بعد بقرعید تھی، انہوں نے بکرا منگوایا، ہم لے آئے ان کے لیے قربانی کا بکرا. جب لا کے بکرا باندھا ہے تو گھاس لانا بھول گیا میں، تو مجھے یاد ہے وہ پٹھان استاذ ہمارے، انہوں نے کہا گھاس کا انتظام کرو بھائی، پتہ نہیں یہ کب، کیونکہ یہ جو بیوپاری ہوتے ہیں ان کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کھلائی ہوئی بھی ہے کہ نہیں کھلائی ہوئی، گھاس کا انتظام کرو. ہم نے کہا وہ ایکچولی ابھی کہاں جاتے، رات ہو گئی تھی رات ہو گئی تھی، ہم کہاں سے لے کر آتے گھاس بھائی. ہم نے کہا ابھی تو نہ گھاس ہے نہ دانا، صبح کھلا دیں گے. انہوں نے کہا میں رات کو سوؤں گا نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ بھوکا ہو بھائی. انہوں نے کہا مجھے پوری رات نیند نہیں آئے گی، اگر آپ چاہتے ہو کہ میں تمیز سے سو جاؤں تو اس کے لیے دانے یا گھاس کا انتظام کرو. تو یہ کوئی یونائٹڈ نیشن نے ان کو لا ہے، گورنمنٹ لا تھا جس نے ان کو مجبور کیا، اور وہ بکرا بھی صبح کٹنا ہے، تو بھائی اب کٹنا ہے بھوکا کیوں رکھے ہم اس کو. تو مجھے ان کا یہ بڑا عمل بڑا اچھا لگا. میں نے کہا دیکھو اللہ کا خوف جس کے دل میں ہوتا ہے وہ ایک ٹائم جانور کو نہیں بھوکا سونے دیتا، انسان تو دور کی بات. اور جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے وہ ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس پہ تقریریں بڑی لمبی لمبی کرے گا، بڑے قانون سازی، لیکن دنیا میں ان سے بڑے بڑے دہشت گرد ہیں نہیں. آپ عراق کے بچوں کو، ہزاروں بچوں کو بھوکا مار دیا بم برسا کے، آپ افغانستان کا کیا حشر کیا، کیا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے. تو لیبل پہ مت جاؤ میرے بھائی، واقعی سچی مچی کا خوف اللہ کا اپنے دل میں پیدا کرو تو پھر سب کے حقوق ادا ہوں گے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ آپ ریاست سے ڈر کے جب کوئی کام کرتے ہو تو ریاست آپ کو اس کا بدلہ نہیں دیتی ہے. بسا اوقات تو ریاست کو پتہ ہی نہیں ہوتا، پتہ ہوتا ہے تو جتنا بدلہ بنتا ہے اتنا دیا نہیں جا رہا ہوتا. یہ تو ہم چند لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو نوبل انعام مل گیا اور وہ فلانا انعام، بہت سے تو اچھے اچھے کام کیے ہوتے ہیں نہیں مل رہا ہوتا انہیں کچھ بھی. اللہ کے ڈر سے جب کوئی کام کرو گے نا تو اللہ کہتا ہے میں بھولنے والا نہیں ہوں. جیسے اس نے کتے کو پانی پلا دیا تو پھر اللہ نے جو اس کو صرف پانی نہیں پلایا، کیونکہ اللہ کا نام ہے شکور. شکور کا مطلب ہے قدردان، تھوڑے کا بہت زیادہ دینے والا. ہم اپنے حساب سے قربانی دیتے ہیں، اللہ جو اس کا ریٹرن ہمیں دیتا ہے وہ ہمارے حساب سے نہیں، وہ اپنے حساب سے دیتا ہے. تو یہ بھی مسلمان کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے بھائی میں اللہ کے لیے تھوڑا کروں گا، ادھر سے ریٹرن کیا ہوگا، بہت زیادہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے، ایک بس حدیث سنا کو کہاں کہ مؤذن صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، پچھلی امتوں میں ایک شخص نے آسمان میں آواز سنی کہ اے بادل تو فلاں کے زمین پہ جا کے برس. اب یہ شخص حیران ہوا، یار یہ فلاں کو اتنا پروٹوکول مل رہا ہے، کہیں فرشتے کی آواز ہوگی، اللہ نے اس کو سنوانا ہوگا کہ فلاں کی زمین پہ جا کے برس. تو یہ شخص گیا فلاں کی زمین پہ، اس سے پوچھا یار تیری پیداوار میں تو کون سا ایسا عمل کر رہا ہے جس پر تجھے اتنا زیادہ نوازا جا رہا ہے؟ تو اس نے پھر بتایا کہ میری جتنی آمدن ہوتی ہے میرا معمول ہے 1/3 اللہ کی راہ میں صدقہ. تو اللہ کی طرف سے نا بعض دفعہ ایسے ریٹرن مل رہا ہوتا ہے کہ بادل برس رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، یہ تو ایک کرامت کا واقعہ ہو گیا، بعض دفعہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے گھما کے آپ کو لوٹا رہا ہوتا ہے. گورنمنٹ کرتی ہے یہ کام؟ بولو نا، گورنمنٹ تھوڑی کرتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ سے نہ ڈریں، پتہ چلا جو تھوڑی بہت خیر ہے وہ بھی ختم ہو گئی، اللہ کا خوف تو نکلا، گورنمنٹ کا بھی نکل گیا. تو ایسا نہ کریں. مطلب یہ ہے کہ بھائی اصل کس کا خوف، حکومت کے قانون کو بھی فالو کس کے ڈر سے کریں؟ اللہ کے ڈر سے فالو کریں، پھر مزے کی زندگی گزرے گی. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اس قرآن سے نصیحت حاصل ہوگی ان لوگوں کو جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے. بیوی کے حقوق بھی خدا کی قسم صرف وہی ادا کر سکتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، کسی کا باپ بھی نہیں ادا کر سکتا. عورت اپنے شوہر کا حقوق جب ہی پوری کرے گی جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو. اگر خوف نہیں ہے، کسی کا باپ کوئی کائنات میں کوئی ایسا مائی کا لال نہیں پیدا ہوا جو اس کو شوہر کے حقوق کروا دے پورے، ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. وہ کیوں کرے گی بھائی؟
وہ مانے گی نہیں تمہیں اپنا میاں, اور کیا بولے گی بس ٹھیک ہے ہماری ایک دفعہ شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوئی ہوں میں. تو نہیں چل رہا ہے نا گھروں میں, بھائی بھائی کا حقوق ادا نہیں کرے گا. احسان تو اگلا مرحلہ ہے, ورنہ ہر احسان کے پیچھے مفاد. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں جی اتنے سارے بے دین لوگ ہیں دنیا میں, وہ تو احسان بھی کر رہے ہیں, وہ تو بڑی خدمتیں بھی کر رہے ہیں. بھائی وہ ساری خدمتیں میجورٹی ان میں ایسی خدمت کر رہی ہے جس کا ان کو ریٹرن چاہیے, تبھی تو غصے ہوتے ہیں. میں جب لوگوں سے کہتا ہوں یار تمہاری بھائی سے بات چیت بند ہے, اس کو منا لو, کہہ رہے ہیں یار ہم نے اس سے اچھا سلوک کیا, وہ تو ہم سے کر نہیں رہا, تو میری کھوپڑی گھوم گئی ہے. ابے تو نے جو اچھا سلوک کیا تھا خدا کے لیے کیا تھا نا, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے, اس لیے کیا تھا نا. تو چھوڑ دے, وہ کیا کر رہا ہے وہ اس کا ہیڈک ہے, تو خدا کے لیے کر رہا ہے نا. تو دنیا میں اگر اللہ کو بیچ سے نکال دیں آپ تو یہ محبتیں ہی گلے پڑ جاتی ہیں, احسان ہی گلے پڑ جائے گا, احسان نفرتوں کا ذریعہ بن جائے گا. آپ بولو کہ میں احسان کر رہا ہوں یہ جواب نہیں دے رہا, تو یہ احسان قریب ہونے کے بجائے دوری کا ذریعہ بن جائے گا. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, تو اللہ میاں کو لے آؤ بیچ میں, ٹھیک ہے نا, ہر چیز میں کس کو لے کر آؤ بھائی, اللہ کو لاؤ. دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, بس یہ آخری واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جھوٹی تہمت لگی عبداللہ ابن ابی منافق بدبخت نے. تو حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ بھولے بھالے صحابہ تھے, وہ اس منافق کی باتوں میں آ گئے. انہوں نے کیا کیا, اس حضرت عائشہ کے خلاف انہوں نے بھی زبان چلانا معاذ اللہ شروع کر دی. پروپیگنڈا جب ہوتا ہے نا تو اچھے اچھے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. بعد میں جب حضرت عائشہ کی برات نازل ہوئی, اللہ نے اعلان کر دیا یہ پاک دامن ہے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا لی کہ میں ان صحابی, وہ حضرت ابو بکر کے رشتہ دار تھے, غریب تھے. حضرت ابو بکر ان کے ساتھ پیسوں کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے, رشتہ داری میں بھی اور غربت ہونے غریب ہونے کی وجہ سے بھی. لیکن جب حضرت ابو بکر کی بیٹی پہ الزام لگا سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, تو چونکہ انہوں نے بھی ان باتوں کو پھیلایا آگے, حضرت ابو بکر نے قسم اٹھائی کہ میں آج کے بعد 1 روپیہ بھی ان پہ خرچ نہیں کروں گا میں. سمجھ رہے, اور بالکل صحیح بات تھی. اس سے بڑا کوئی غلطی ہو سکتی ہے کہ اس سے بڑی, باپ بیٹی کا معاملہ اور سیدہ عائشہ جیسی عفیفہ. لیکن جب ان صحابی نے توبہ کر لی, اللہ سے معافی مانگ لی, تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی روش پر قائم رہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے توبہ انہوں نے کر لی ہے, لیکن میں ان پہ خرچ نہیں کروں گا, میرا دل دکھایا. قرآن نے ابو بکر کو, قرآن میں آیتیں نازل ہوئی سورہ نور میں, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وہ کیا ہے, أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کہ جن کو اللہ نے دولت دی ہے, پیسہ دیا ہے, وہ اپنے غریب رشتہ داروں پہ مال نہ خرچ کرنے کی قسمیں نہ اٹھائیں. آگے اللہ نے فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ معاف کریں. کیوں؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کرے؟ حالانکہ ابو بکر سے کوئی غلطی ہوئی تھی؟ بولو, کوئی غلطی, وہ پکے جنتی تھے. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی, ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً قسم توڑ دی, کفارہ ادا کیا اور فرمایا بلا یا ربی, اللہ میں کیوں نہیں چاہتا کہ میری خطاؤں کو تو معاف کرے. یار آپ اس مقام پہ رہ کے سوچیں کہ آپ کی بیٹی پہ تہمت لگ رہی ہو اور پھر وہ بندہ بعد میں معافی مانگ لے, آپ کہیں بھائی معافی تو ٹھیک ہے تو نے مانگ لی, لیکن میں اب احسان کروں, میں کوئی سزا نہیں دے رہا, بس اتنا کافی ہے, ورنہ میں تو جان سے مار دیتا. یہ جذبات ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اور اب تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم پہ صدقے بھی کیا کروں؟ نہ. لیکن ابو بکر کے دل میں خوف کس کا تھا؟ خدا کا. اللہ نے کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہاری بھی غلطیوں کو معاف کرے؟ اگر چاہتے ہو تو دوسروں کی غلطیوں کو بھی کیا کرو؟ معاف کرو. ابو بکر نے کہا اللہ کیوں نہیں چاہتا, میں کیوں نہیں چاہتا, مجھ سے اگر کوئی کوتاہی ہو تو معاف کر دے مجھے. حالانکہ ابو بکر سے غلطیاں نہیں ہو رہی, لیکن انہوں نے کہا بھائی آپشن کیوں جانے دوں میں. تو خدا کا خوف اور اپنی غلطیوں پہ سزا کا خوف نے ابو بکر کو مجبور کیا کہ اپنے اس غریب رشتہ دار جس نے
حضرت ابوبکر کی بیٹی پہ تہمت میں جو شریک ہوئے تھے ان پہ دوبارہ سے خرچ کرنا شروع کر دیا. بتاؤ خدا کے خوف کے بغیر دنیا کا کوئی لا اور قانون اور کوئی کلچر, کوئی پرمپرا ایسی ہے جو ابوبکر کو دوبارہ مجبور کر سکتی تھی صدقہ کرنے پر؟ تو یہ بڑی بڑی نیکیاں جو انسان کرتا ہے نا, بڑے بڑے خیر کے کام, یہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں, آخرت کو مانتے ہیں. جو نہیں مانتے باتیں بڑی بڑی کر سکتے ہیں, کام بڑے بڑے نہیں کر سکتے. وہ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر جیسے ہیں ویسے ہی چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ سب کی اچھے کی رپورٹ رکھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.